أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور. یقیناً یہ صرف اللہ کے بندے علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت عزیز بہت غفور ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خفیہ اور علانیہ، یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بدلہ پورا دے گا اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے مزید زیادہ دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت قدردان ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کے ٹاپک ہے چائلڈ اسپرچول ابیوز. جب ہم اسپرچول ابیوز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہونے والے ظلم کے متعلق بات کرنی ہے، اور ہم نے سب سے پہلے بچوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے متعلق بات اس لیے شروع کی کیونکہ بچے معاشرے کا سب سے کمزور حصہ ہیں. ان کے لیے بولنے والے، ان کے لیے کام کرنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ کم ہیں بلکہ ان کی اپنی آواز بھی اکثر دب جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے بارے میں جاننی ہے وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہم پچھلی جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں سے گزری ہے، اور ہم سب نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر اسپرچول ابیوز کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور دیکھی ہے، ہلکی یا گہری. تو ہمیں ایک چیز سوچنی ہے کہ کیا یہ سلسلہ اب نسل در نسل چلتا رہے، یا اب وقت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں، شعور بیدار کریں، اور وکٹم کی بجائے ایک وارئر بن کر اس لعنت کا مقابلہ کریں، اور جس جہالت کے جس اندھیرے میں ہمارا معاشرہ پڑا ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے نور کی طرف لے کر آئیں. تو آج کی ٹاپک میں میری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ سب لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ایسے اسپرچول ابیوز کے زخموں کا شکار ہوئے جن کے بارے میں نہ وہ بات کر سکے، نہ کبھی ان کا علاج کر سکے، اور نہ ہی کبھی کسی کو بتا سکے، ہم ان کی ہیلپ کے لیے کچھ چیزیں کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسپرچول ابیوز ہے کیا. اس کی ڈیفینیشن اور ٹائپس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ابیوز یا بچوں کے اوپر ظلم اور اسپرچول ابیوز، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ابیوز کا مطلب ہے کوئی بھی ظلم جو کوئی ایک دوسرے کے اوپر کرے، اسے نقصان پہنچائے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہلکی پھلکی بے عزتی یا بدتمیزی، اور اس کے علاوہ وہ توہین کی حد تک پہنچ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی یا نفسیاتی تشدد جس سے انسان کو تکلیف ہو. یہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہاسپٹل میں یا پبلک پلیسز پر بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ عموماً ابیوز کرتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کے اور اپنے ایک رشتے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس میں استاد اور طالب علم کا رشتہ، والدین اور اولاد کا رشتہ، یا پھر مذہبی لیڈر اور اس کے مرید یا اس کے فالوورز کا رشتہ. پہلی بات یہ کہ اسپرچول ابیوز ہم اسے کب کہیں گے، کب ہماری روح پر زخم لگتے ہیں. ہر طرح کا ابیوز، چاہے وہ مینٹل ہو، ایموشنل ہو، فزیکل ہو، ہر طرح کا ابیوز اصل میں روح کو تکلیف پہنچاتا ہے. چائلڈ ابیوز کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بچے کی کسی بھی طریقے سے وہ اس کی جو روح جو ابھی بن رہی ہے، جس کی گروتھ ہو رہی ہے، آپ اس کو نقصان پہنچائیں. اور اس میں یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسپرچول ابیوز اس وقت بنتا ہے جب کوئی بھی ابیوز بچے کے ساتھ ہو رہا ہو وہ اس کی روح کے اوپر زخم چھوڑتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ
کچھ ابیوز خاص طور پر اسپرچل ابیوز ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ روحانی معاملات کے ذریعے جو ہے نقصان پہنچایا جائے، اور کسی روحانی جگہ پر ہو جیسے مسجد یا پھر تعلیمی ادارہ یا دینی تعلیمی ادارہ، یا پھر یہ کہ ریلیجس پرسپیکٹو سے تکلیف پہنچائی جائے کسی کو، ریلیجن کو استعمال کر کے یا پھر مذہبی ٹیکسٹ کو استعمال کر کے کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی تکلیف دہ بات کی جائے تو اس کے لیے نقصان کا یا تکلیف اور اہانت کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت عام ہے کہ آیات یا احادیث کو استعمال کرنا یا اس میں تحریف کر کے یا غیر مستند روایات کے ذریعے بچوں یا خواتین کو ڈسکریج کرنا، ان کو ہیوملیٹ کرنا، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ آپ دوسروں سے کمتر انسان ہیں۔ اسی طریقے سے تمسخر اڑانا، کسی کو یہ کہہ کر کہ تمہاری تو آدھی عقل ہے یا تم ٹیڑھی پسلی ہو، بالکل اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت سارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام میں بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی انسان کے فرقے، مسلک یا مذہب کا مذاق اڑائیں تو یہ بھی اسپرچل ابیوز میں شامل ہے، اور عموماً ایک فرقے یا ایک مسلک، ایک مذہب کے اسپرچل لیڈرز خود دوسرے مسلک کے لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، دوسرے مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کو ہمیں سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جیسے پہلے ہم نے کہا کہ کون ابیوز کر سکتا ہے، اور ہم نے ہلکا سا یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جن کا آپ سے اسپیشل ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ابیوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں۔ اس ظلم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا آپ پر کوئی بھی اختیار ہو، کیونکہ ابیوز زیادہ تر ایک طاقتور انسان کی طرف سے ایک کمزور انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، بچوں میں جو اڈلٹ ہوتے ہیں، وہ یا اپنے سے چھوٹی عمر کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتے ہیں۔ اس میں والدین سے ہمارا بڑا قیمتی اور مقدس رشتہ ہے، لیکن بعض اوقات والدین کی طرف سے بھی بچے ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے وہ مامتا فراہم نہیں کر سکتی جو ماں کے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جس کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں آرٹ اور لٹریچر میں ملتا ہے، تو ایسے بچے ضرور پوچھتے ہیں کہ ان کے حصے میں وہ مامتا کیوں نہیں آئی، ان کے حصے میں وہ توجہ کیوں نہیں آئی۔ تو ایسی ماں، جو ماں موجود تو ہو لیکن وہ اپنے رول سے بالکل غائب ہو، یا پھر وہ موجود تو ہو لیکن وہ جذباتی طور پر موجود نہ ہو، جیسے وہ مائیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت کولڈ ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے ایموشنلی کیئر نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے کچھ مائیں فزیکلی اپنے بچوں کو نگلیکٹ کرتی ہیں، ساتھ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں بہت زیادہ تنقید کرنے والی، بہت زیادہ منفی سوچ رکھنے والی یا پھر بہت تشدد کرنے والے کردار میں سامنے آئے۔ اس کو مدر وونڈ کہتے ہیں۔ جو بچے اس طریقے سے پیدا ہونے کے بعد اس طرح پلتے بڑھتے ہیں، وہ زندگی میں آگے گزر تو جاتے ہیں، وہ اس مشکل سچویشن سے گزر کر سروائیو کر جاتے ہیں، جینا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمیشہ ایک زخم باقی رہتا ہے جسے کہتے ہیں مامتا کا زخم، جس میں ان کو ہمیشہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ بچے اپنے والد کی طرف سے اسی قسم کا بیہیویئر دیکھ سکتے ہیں کہ یا تو والد ان کی ضروریات پوری نہ کرے، یا ان کی جذباتی، ذہنی اور جسمانی ضروریات پوری کرتے ہوئے وہ بالکل ان کے ساتھ کولڈ ہو، یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تنقید، بہت زیادہ نیگیٹو رویہ اپنائے، ان کے اوپر ہمیشہ شک کرے اور کبھی بھی ان کو محبت نہ دے۔ اس کو آپ فادر وونڈ کہتے ہیں، یعنی باپتا کا زخم، جس میں انسان ہمیشہ یہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ اس کے اپنے والد کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے۔ اور جب بھی کبھی ایک ہیپی فیملی کا ذکر ہوتا ہے، لوگ اپنے والدین کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، تو یہ بچے اپنے اندر اس زخم کو محسوس کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سبلنگز، ہمارے بڑے یا چھوٹے بہن بھائی کر سکتے ہیں، اور عموماً ہم نے ایک بڑی مشہور بات سنی ہے کہ والدین اور بہن بھائی کیسے ابیوز کرتے ہیں، کہ ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، باپ کہتا ہے کہ اگر تم حلال کے نہیں ہو، اگر تم یہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے بچے جو ہیں، مجھے جس نے یہ شکایت کی تھی کہ میرے فادر مجھے ایسے کہتے ہیں ہر بات پہ کہ تم حلال کے نہیں ہو، تو میں نے کہا کہ کسی کو حرام کا بچہ کہنا یہ تو گالی ہے، تو ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں کہ ایک بچے کی کیا زندگی ہے کہ وہ ساری عمر خود کو اپنے فادر کا جائز بچہ ثابت کرنے کی سٹرگل میں گزار رہا ہے، کہ ہر بات پہ اس کا چیلنج ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد ہی نہیں ہے اپنے باپ کی۔ اور اسی طرح ماں کا یہ کہنا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسی دھمکی دینے سے آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی والدہ
کی ناراضگی کو یا تو بہت زیادہ سنجیدہ لے لیتے ہیں یا پھر اور بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ بہت باغی ہو جاتے ہیں اور وہ ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈھٹائی کی اس پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ تو خوش نہیں ہوں گی تو ان کو خوش کرنا چھوڑ دو. سبلنگز کی طرف سے سب سے زیادہ کامن فریز جو پاکستانی بچوں کو سننے کو ملتی ہے، ہم نے تمہیں کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا. یہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جب یہ فریز بتائی اور میں نے اسٹوڈنٹس کے گروپ کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے یہ فریز اپنے بہن بھائیوں سے کہی. میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے ہاتھ اٹھائے، تقریباً 10-12 لوگ تھے جو 60 کی کلاس میں، جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ تم نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے ہیں، بڑے ہیں یا مڈل چائلڈ ہیں؟ تو یہ زیادہ تر لوگ ان میں سے بڑے بہن بھائی تھے، سب سے بڑے یا دوسرے نمبر پہ، اور یہ مڈل چائلڈ نہیں تھے اور چھوٹے بچے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ فریز جو بچے سنتے ہیں وہ زیادہ مڈل چائلڈ اور چھوٹے بچے سنتے ہیں. اب میں نے باقی بچوں سے پوچھا کہ کس نے یہ فریز اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سنی ہے، تو بہت زیادہ ہاتھ کھڑے ہوئے، تقریباً 30-40 کے قریب 60 کی کلاس میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بات سنی. تو میں نے بڑوں نے کہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ فریز کیوں کہی تھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مذاق کر رہے تھے، دیٹ واز فن، انجوائمنٹ. تو جب میں نے چھوٹوں سے پوچھا، میں نے کہا ہاؤ ڈڈ یو فیل، جب تمہیں بڑوں نے یہ کہا تمہیں کیسا فیل ہوا تھا؟ اب مجھے بتانا شروع کرو. اور میں بڑوں سے کہا آپ سنیں. تو جو لڑکیوں نے بتانا شروع کیا ان میں سے کچھ لڑکیاں ایموشنل ہو گئی اور رونے لگی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی مجھے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ دس از ناٹ مائی فیملی. اس فریز کا اتنا اثر ہے کہ 18-19 سال کی عمر میں بھی ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ہاں ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید میں نہیں ہوں اس فیملی سے. اور کچھ نے کہا کہ ہمیں بہت دکھ ہوا تھا اور ہم نے امی کو شکایت لگائی، یا پھر فادر نے انٹروین کیا اور پھر ان کو سمجھایا کہ ایسے مت کہو، اور انہیں کہا کہ آپ ہمارے ہی بچے ہو. ہمارے بڑے کزنز ایسے کرتے ہیں، کبھی کبھی نانیاں دادیاں بھی مذاق اور انجوائمنٹ میں یہ کرتی ہیں. اب میں نے جو بڑے بچے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اس بات پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس سے پہلے فیل نہیں کیا تھا کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ صرف ناراض ہوئے تھے، چڑے تھے، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے اندر اتنا دکھ ہوگا اس فریز کی وجہ سے. میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بہن بھائی سے معذرت کر لینی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اپنے اپنے موبائل نکالو اور ابھی میسج کرو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہ میں نے وہ جو بات کہی تھی وہ میں نے صرف مذاق میں کہی تھی اور مجھے بہت شرمندگی ہے کہ میں نے تمہیں دکھ دیا تھا. تو کچھ بہن بھائیوں کے جواب اسی وقت موصول ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، پرانی بات ہے. کچھ نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آئی ایکسپٹڈ یور سوری، اور اس طریقے سے وہ بات ختم ہو گئی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی تکلیف دہ جملہ کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فن اور انجوائمنٹ ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے وہ برسوں یاد رہنے والا ایک زخم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے ڈفرینٹ فیملی ممبرز ہمارے ساتھ ابیوز کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نیگلیکٹ اور ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز میں نانی دادی پھپھو نانا دادا چچا وغیرہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اور اسپرچل ابیوز میں بھی ان لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. جیسے اگر فیملی ممبرز آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں مارکس دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اچھے مسلمان ہو، اسلامک اسٹڈیز میں اتنے کم مارکس لیے ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کے چیلنجز کیا ہیں، وہ اٹھ کر اس کی مسلمانی پہ اٹیک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا. ان کو نہیں پتا کہ یہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے اس بچے میں اور یہ ناظرہ نہیں پڑھ سکتا لیکن یہ حفظ کر سکتا ہے. تو بعض اوقات ہمارے بڑے فیملی ممبرز ارد گرد سے ہمارے اسلام پہ اس طریقے سے تیزی سے اٹیک کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسپرچل ابیوز ہے. اب اسلامک اسٹڈیز پڑھانے والے اسے دلچسپ نہ بنائیں یا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس کمزور یا بیکار ہو تو اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور جب بھی سرکاری معاملات آ جاتے ہیں نا، جب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ترجمہ قرآن پورا اسکولوں میں لگا دیا ہے اور سرکار نیا اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بنا رہی ہے، تو میں دل میں دعائیں مانگتی ہوں کہ یا اللہ بچوں کی خیر، یا اللہ اسلام کی خیر. کیونکہ آپ اتنے مشکل قسم کے سلیبس بچوں کو بناتے کر دیتے ہیں اور پھر وہ اسلامک اسٹڈیز میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے. اس کی لینگویج وہ ہر چیز انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے اردو بھی پڑھنی ہوتی ہے، اردو کی بھی اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اور عربی بھی یاد کرنی ہوتی ہے آیتیں. تو وہ ڈبل اسٹرگل کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. تو بچوں کو اس لیول پر سننا، ان کی بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمارے فیملی ممبرز نگلیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک کامن چیز بنتی جا رہی ہے. تو ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کسی بچے کو غلط نہیں سمجھنا. اس موقع پہ میں ایک واقعہ ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں. ہمارے گھر میں ایک مرتبہ ایک خاتون ٹھہری تھی جو علاج کے سلسلے میں اسلام آباد آئی تھی. تو
ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کافی عمر کی تھیں لیکن نماز نہیں پڑھتی تھیں. تو مجھے کافی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اتنی بیمار ہیں, 70 سال سے اوپر عمر ہے, تو یہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی, قرآن بھی نہیں پڑھ رہی. تو میں نے ان سے ایک بار کہا کہ یہ آپ کے لیے قرآن کا نسخہ میں لائی ہوں, آپ نے اگر پڑھنا ہو تو آپ یہ پاس رکھ لیں. تو میں نے ان کو مصحف دیا, انہوں نے اس کو لے کر رکھ لیا, اور مجھے میرے بھائی بھی پاس بیٹھے تھے, تو وہ کہنے لگیں کہ میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتی, میں تو سر میں درد ہوتی ہے, میں نے تو کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا. اور میں بہت پریشان ہو گئی. بعد میں جب بھائی وغیرہ اٹھ کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ مجھے میرے پیرنٹس نے جس قاری کے پاس ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہ بہت بدتمیز آدمی تھا, وہ لڑکیوں کو غلط طرح سے چھوتا تھا, اور میں نے ان سب لڑکیوں کو کہا کہ تم کیسے یہ سب برداشت کری, اور میں اٹھ کر آ گئی. تو سب لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ وہی ایک تھا ہمارے پاس ٹیچر قرآن کا اس ایریا میں, اور سب نے یہ کہا کہ یہ قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتی. تو میں نے کہا کہ ہاں میں نہیں پڑھنا چاہتی, اور اس کے بعد زندگی میں کبھی نہ انہوں نے قرآن پڑھا, نہ وہ اسلامک اسٹڈیز کی کوئی ایجوکیشن لی, اور اب 70 سال کی عمر میں وہ ہمارے گھر میں تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرا سکتی ہوں. تو انہوں نے سورہ فاتحہ بڑی مشکل سے یاد کی, اور وہ کہتی تھیں کہ باقی میں نماز بسم اللہ کی پڑھ لوں گی, یعنی انہیں کوئی دعا نہیں آتی تھی, وہ نماز میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھ لیتی تھی. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی ایج میں اگر آپ ریلیجس اسٹڈیز کے ساتھ ان کی نیگیٹو مینٹل ایسوسیشن ہو جائے گی, ان کا ایک ٹیچر برا ملا, آپ نے اس کے ٹیچر کو بدلا نہیں, آپ نے یہی دباؤ دیا کہ اسی ٹیچر سے پڑھنا ہے, تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. لوگ اللہ کے دین کی طرف آنے کی بجائے لوگ اللہ کے دین کو سے چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ وہ فرائض سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اسپرچل ابیوز سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, اور اس سے فائٹ کرنا ہمارے معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے نام پر کسی سے غلط نہیں ہونے دیں گے. آخری قسم کے لوگ جو اسپرچل ابیوز کرتے ہیں وہ ریلیجس لیڈرز ہو سکتے ہیں. ریلیجس لیڈرز کے اندر ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ریلیجن ایک بہت پاورفل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو کنیکٹ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریلیجس لیڈرز کو ایک شہرت ملتی ہے, ان کا ایک وسیع حلقہ ہو جاتا ہے, ان کو پیسہ بھی ملتا ہے, ان کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. اس لیے ریلیجس لیڈر ایک چھوٹی موٹی سلیبریٹی ہوتا ہے, اور جب آپ سلیبریٹی بنتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں خناس آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی آپ شہرت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, کبھی آپ پیسے کے لیے کرپٹ ہو جاتے ہیں, اور کبھی مورل ڈکلائن آ جاتا ہے. تو یہ والی جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر پہنچنا بہت آسان ہے, لیکن یہاں کھڑے وہی رہتے ہیں جن کے کردار ہوں, جن کی انٹیگریٹی ہو, جو 40-50 سال تک اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کر سکتے ہوں اور برائیوں سے بچ سکتے ہوں. تو بہت لوگ ریلیجس لیڈر کے مقام پہ آتے ہیں اور پھر وہاں سے پھسل جاتے ہیں, اور اتنی نیچے جا گرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریلیجن بھی بدنام ہوتا ہے. تو ہر وہ انسان جو ریلیجس لیڈر کی طرف سٹیپ اٹھا رہا ہے, جو اوپر کی طرف جا رہا ہے, اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ایک قدم لوگوں کی نظر میں ہے. اور ہمارے سامنے ایسے بہت سے کیسز آ چکے ہیں جہاں پر لوگ ریلیجس لیڈرز تھے, لیکن انہوں نے اپنی مرید یا فالوور خواتین کو یا بچوں کو مختلف طریقوں سے ابیوز کیا. اس میں سے سب سے آسان چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو استخارے کی دعا سکھانے کے بجائے کہیں کہ مجھے 5,000 دے دو, میں تمہارا استخارہ کروں گا. لوگ آن لائن استخارہ کر رہے ہیں, لوگ تعویذ بیچ رہے ہیں, لوگ شرٹس بیچ رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ان کے خیال میں کچھ پڑھ کے پھونکا ہے. اسی طرح اسپرچل ہیلرز نکل کر آ رہے ہیں, اور اسپرچل ہیلرز آپ کو دعا سکھاتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھا دیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں دعا پڑھ کر دم کروں. گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دم کرتے تھے, لیکن اسپرچل ہیلرز کیا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے اپنے سٹونز ہیں, ان کی بنائی ہوئی انگوٹھیاں ہیں اس سٹون کی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایج کے حساب سے, آپ کی تاریخ پیدائش کے حساب سے میں آپ کو آپ کا لکی سٹون دوں گا, اس کے اوپر کچھ پڑھ کر دوں گا, اور آپ وہ اتنے ہزار میں خریدیں. تو چند 100 کا پتھر وہ ہزاروں میں بیچتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے وہ کاروبار کر رہے ہیں. اسپرچل ہیلرز کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ آگے ہیں جنہوں نے ریلیجن اور سائنس کا ایک ملغوبہ بنا کر اس کو پیرا سائیکالوجی کہہ کر ایک فراڈ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بلاتے ہیں. خاص طور پر ان میں کرپشن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا ہمارے سامنے اعتراف کرو, تب ہم تمہیں پاک کریں گے. اور پھر جب لوگ ان کو اپنی چیزیں بتا دیتے ہیں, اپنے پاسٹ کے سیکرٹس بتا دیتے ہیں, تو یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تو ہمارے بچوں کو ایک بات پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں کسی بھی ریلیجس لیڈر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ اپنے گناہ کی تفصیل مجھے بتائیں. ہمارے پاس جو لوگ اپنا سوال لے کر آتے ہیں اور وہ واضح لفظوں میں بتاتے ہیں کہ میں نے کیا,
ہم انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی آپ یہ مت کہیں کہ یہ میرا سوال ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ میرے ایک جاننے والوں کا سوال ہے. آپ کو صرف حکم سے مطلب ہونا چاہیے. آپ اسلام میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ ایک ریلیجس لیڈر یا راہب یا مولوی کے پاس آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور وہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے. ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گناہوں پہ عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے تو تم اس پردے کو مت پھاڑو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم سب کو اس نے کسی بھی انسان کا محتاج نہیں کیا اپنے تک پہنچنے کے لیے، اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا. ریلیجس لیڈرز ایک اور طریقے سے بھی اسپرچل ابیوز کرتے ہیں کہ سوال سے منع کرتے ہیں. پیرنٹس اور سبلنگس بھی بعض اوقات آپ کو ریلیجن کے متعلق سوال ہی نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ تم سوال مت پوچھو، بس اطاعت کرو. تو بچوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی ہوتی ہے اس کو اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں کل کر دیا جاتا ہے. جبکہ قرآن کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن جگہ جگہ سوال پوچھتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور کافروں کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب دیتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں بچوں کو یہ کہنے والے کہ تمہارا سوال ویلڈ نہیں ہے. اب اگلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں؟ بچے تو پھول جیسے ہوتے ہیں، کوئی کیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ کیوں لوگ ان کے ساتھ اسپرچل ابیوز کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگ اپنے بچوں کو خود کیوں ہرٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے نیگلیکٹ اور چائلڈ ابیوز کی. وہ خود اپنے والدین کے نیگلیکٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ بچپن میں چائلڈ ابیوز کسی بھی قسم کا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ اگر انہوں نے خود مار کھا کھا کے حفظ کیا ہے تو وہ اب آگے بھی حفظ کرائیں گے تو مار پیٹ کر کرائیں گے اور نیگیٹو طریقے سے کرائیں گے. اسی طریقے سے اگر ان کو زبردستی پردہ کرایا گیا ہے، ان کو زبردستی اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم دلائی گئی ہے، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے. اس کی نسبت جن لوگوں نے اسلام کو خود پسند کر کے چوز کیا اور خود اس کو پڑھا، وہ زیادہ پلیزنٹ طریقے سے اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور یہی فرق ہے صحابہ اور ہماری جنریشن میں، کہ جن پر اسلام تھوپا جائے ان کو پھر اسلام کی خوبیاں نظر نہیں آتی. وہ ہر وقت اپنے اندر ایک جنگ میں مصروف رہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں کرنے دی گئی.